بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ پیاری پیاری باتیں کرنے والا صحت مند حسین بچہ اور ترسی ہوئی ماں جس نے شوہر کی جدائی میں بڑا مشکل وقت گزارا تھا۔ مالی تنگی اس قدر برداشت کی تھی کہ کبھی سوکھا گوشت ہی کھا کر گزارا کیا تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر میں سچے پیار کی دولت تھی۔ حضرت آمنہ ننھے شہزادے کو بہت پیار کرتی، مگر ان کو اس چاند سے بیٹے کو پیار کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ ہوا یوں کہ حضرت آمنہ کے ننھیال یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ ان سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر پر دعا کرنے جایا کرتی تھیں۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جائیں، دونوں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت ایک ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور ایمن کے ساتھ مکہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ میں بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ آپ وہاں 1 ماہ ٹھہرے، اپنے ہم عمروں میں خوب کھیلے کودے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا۔ باپ کی قبر کی زیارت کی۔ واپسی میں مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر کے دوران رستے میں حضرت آمنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی تو ان کو محسوس ہوا کہ اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالی اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کیا۔ اے میرے بیٹے، تجھ پر اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، تجھے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کرے گا۔ خدا شاہد ہے کہ اس سیدۃ النساء نے اپنی یادگار ایسا ہی بچہ چھوڑا جو کل عالم کے لیے نور ہدایت ہے۔ حضرت آمنہ ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئیں۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدرے بلند جگہ پر آپ کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے لیے دعا کی۔ ایمن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ اللہ پاک کی رحمانیت نے عبد المطلب کو مقرر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کی کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ لیتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھتے۔ حالانکہ ان کے لڑکے جوان تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھائے۔ عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کرایا جاتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ دادا سے کھیلتے، ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ آپ کے بیٹے سرخ آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے، مگر عبد المطلب فرماتے، خبردار میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔